جماعت اسلامی کے شعبہ خواتین کے زیر اہتمام ہفتے کو اردو مسکن خلوت میں جلسہ استقبال ماہ رمضان منعقد ہوا۔ محترمہ ناصرہ خانم سیکریٹری شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند نے صدارت کی۔ جلسے کو ڈاکٹر رؤف النساء، محترمہ مہر النساء، محترمہ شاہدہ مسعود، محترمہ فرحانہ منظور نے خطاب کیا اور ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کے اعمال پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ محترمہ نورجہاں کوثر معاون ناظمہ نے خیر مقدمی تقریر کی، جبکہ محترمہ وحیدہ فاضل نے شکریہ ادا کیا۔ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے استقبال رمضان کا، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جماعت اسلامی ایک اصولوں کی علمبردار جماعت ہے اور جماعت اسلامی اسلامی تحریک ہے، اور ہر وقت ہر سال یہ جماعت اسلامی ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے استقبال رمضان کے جلسے منعقد کرتی ہیں، کیونکہ شعبہ خواتین کا بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور یہاں پر کئی جو ہے حلقہ جات موجود ہیں خواتین کے۔ تو ہم رمضان سے پہلے، اس کی آمد سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کے اندر اویئرنیس پیدا ہو اور ماہ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں استقبال کرتے ہوئے اس مبارک مہینے کے آمد سے پہلے یہ اپنے آپ کی تیاری کر لیں۔ تیاری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا داری کے لیے کوئی مکان کی یا گھر کی اس کی صفائی کر لے، بلکہ تیاری کا مقصد یہ ہے ہم اپنی بہنوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں کی صفائی کر لیں، اپنی روح کی صفائی کر لیں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنی تربیت کا وہ سامان کریں، اور جو کچھ بھی خامیاں خرابیاں ہمارے اندر موجود ہے اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے ہم اپنے اندر نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ بڑا نیکیوں کا اور بہت ہی اچھا موسم بہار ہمارے لیے آ رہا ہے نیکیوں کو کمانے کا۔ ایک نیکی کا اجر جو ہے 10 گنا بڑھ کے 10 سے 70 گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ نے جو مہلت ہمیں عطا فرمائی ہے کووڈ-19 کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہ صحت بھی دیا، تندرستی بھی دیا، پھر ہمیں عمل کی زندگی بھی عطا کیا، عمر بھی دیا ہے۔ آج پھر ہم اس زندگی کو لے کر ماہ رمضان المبارک کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی بہنوں سے یہ عرض کریں گے کہ ہماری اپنی بہنیں اپنی نمازوں کا، اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا، اپنی زبان کا، اپنے معاملات کا، یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر اور کیا خامیاں موجود ہیں، کتنے ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں، کس گناہوں میں ہم ملوث ہیں، کتنے ہم غلط گوئی غلط بینی کا ہم شکار ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ہم روزے کے اصل منشے کو، مقصد کو پانے کی کوشش کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، شاید ان روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی